بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق پہ لکھی گئی ایک سچی داستان۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھوپھو ساس نند یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھوپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجپن کا تانا، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتی ہوئی سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اب میں تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنے رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی مہک کو۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا ماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے، مہک کی تو دنیا اجڑ گئی تھی لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ؟ زندگی بھر رونے کے سوا وہ انجام جانتی تھی۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قحط برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کا دامن پہ طلاق کا دبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبو کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، اب کیا شکایت کرتی، جب زخم ہی اپنے نے دیا تھا۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل ہونا کسی کو دکھ نہیں دے سکتی، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھوپھو کے سامنے سر جھکایا، پھوپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی صحیح لیکن آپ میری پھوپھو بھی تو ہے نا، مجھے پیار تو دے دے۔ الوداع کرتے ہوئے پھوپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی، جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشا میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکراتی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے آذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دے۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، مہک کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر۔ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا، مہک کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے؟ مہک چپ رہی۔ نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہوں تو چلی جاؤں یہاں سے؟ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہے کچھ تو بات ہے۔ ماں کے سینے لگے ہوئے مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے بانچ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک
امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مجھے یہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا امی چھوڑیے، بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کے گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی، امی میری زندگی اجڑ گئی، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس کورٹ کچہری گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ مہک کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے، میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے، نہ جانے کتنے تانے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق۔ یہ کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میرا چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہے آخر، کبھی جہیز کے نام پر ماری جاتی ہے تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں آذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیا کو بھگو گیا، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مارے تو خاموش رہو، اور مرد اگر طلاق بھی دے تو بھی مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، مہک کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش تھی باقی، نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لے صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی، اب کئی گھنٹوں وہ تنہا بیٹھی، نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی، جسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی، بھابھی لوگ اتنے طنز تانے دیتے تھے لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کوئی کچھ بھی کہے، جیسے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب تک ختم ہو جائے خدا جانے، مہک کی دوبارہ شادی کر دینی چاہیے، لیکن مہک اب کی باری مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت سی ہو گئی تھی اس رشتے سے، اسے لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہے، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفا کام آتی ہے نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے ہر رشتہ۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا، مہک نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بوڑھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اور ستم یہ بھی ہے کہ تبسم کی قلم لکھے بھی تو کیسے، لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی پاک صاف با حیا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو میرے معاشرے میں جس سے وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے، لوگ ایک نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، شرابی کے رشتے آئے گا کہیں گے شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے کون لے گا اسے، واہ کیا معاشرہ ہے، مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ اللہ تباہ و برباد کرے ایسے معاشرے کو جس میں عورت پہ طلاق کا دبا لگا کر چوروں ڈکیتوں شرابی زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔
خیر مہک کے لیے کچھ ایسا ہی رشتے آنے لگے، ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن مہک انکار کر رہی تھی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ مہک کا بھائی کہنے لگا لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی ہے، سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ مہک کی بس ضد تھی، شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے، مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، علاج شروع۔ ماں مہک کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس تھا وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا۔ مہک کے ڈاکٹروں نے وقاص سے کہا اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پر کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے، بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر، ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تھی، آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، مہک کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ آئی ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ مہک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا تھا کہ مہک وامٹنگ کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقاص نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرا دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے بتایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے مہک، اس کے بابا کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ مہک کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا، میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے وہ؟ وقاص نے بتایا امی جانوں سے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئی ہو۔ وقاص مسکرا کر بولا امی جان بدنام ہوں یا عزت، شادی تو اس سے ہی کروں گا۔ جب وقاص کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا وہ لعنتیں دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے، اب کیا؟ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنے سالی کے رشتے کی بات کرنے لگے۔ وقاص بس ضد تھا، مہک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر کہیں الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ ہی رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن اور ماں مہک کے گھر گئے، رشتے کی بات کرنے، سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ مہک کے ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ماں ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ مہک بہت غصے میں تھی، جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہو آپ؟ مہک آہستہ سے بولی ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا مہک آپ کے امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آیا ہوں۔ مہک سخت لہجے میں بولی وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کے خاطر مجھے ایک موقع دے دے۔ بہت واسطے دیے مہک کو، مہک آخر ہار گئی۔ ٹھیک ہے سب بہت خوش تھے، مہک وقاص کی ہمسفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بلا کہا وقاص کو طلاق والی لے آیا ہے۔
वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक ना करते। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी जान, मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी बनाकर रखूंगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है। वकास नाश्ता के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था, भाई सब अलग थे। उन्होंने अपना घर नए बना लिए। महक एक दिन कहने लगी, वकास ये आईफोन कितना महंगा होता है ना। वकास मुस्कुराने लगा, मेरी जान, आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफोन। महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया, छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पे बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। महक शॉक्ड थी। वकास, आपको याद थी मेरी बर्थडे? केक लेकर आया, दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट सामने रखा। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास, क्या जरूरत थी मेरी जान ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास कंधों पे सर रखा हंस रहा था। जब गिफ्ट खोला उसमें आईफोन था। पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है? बिल्कुल पागल हो। वकास ने आंसू साफ किए, मेरी जान, सब कुछ आपके लिए ही है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया शादी की थी तलाक वाली से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक के दोस्त ने बताया, स्कूल टीचर्स की जॉब्स आई हैं, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, आपका जो दिल कहता है वही करे, मुझे कोई एतराज नहीं। महक ने अप्लाई किया, तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला, बगैरत बीवी की कमाई खाएगा, कहाँ खुश होते हैं हमको रुलाने वाले। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते, देखते ही देखते हालात बदल गए। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत का बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पर एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था, उसके सर पर मरहम पट्टी की। अच्छा क्या हुआ है? वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर, मेरी बीवी बड़ी जालिम है, मेरा घर जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली, अब मुझे रोज कुत्ते की तरह मारती है। और वो कोई और नहीं, महक का पहला शौहर ताहिर था। भाई सामने खड़ा था। वकास पास गया, कहने लगा, भाई जान, ये देखे वही महक है ना जिसकी वजह से आपने मुझे गाली देकर अच्छे से मकान में भेज दिया। आप कहते थे ये तलाक वाली औरत है। भाईजान, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है? मेरे माशरे में क्यों तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पारसा रहता है। भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हमसफर बनाया, वरना मैं भी आपके तरह सोचता तो शायद मेरी महक या तो जिंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराब या 5 बच्चों के बाप किसी बूढ़े की नौकरानी बनकर उम्र गुजार देती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाईजान, सोच को बदले, सिर्फ औरत को गाली देना बंद कर दे। जानते हो भाई, तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाती है, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और वहां जरूरी नहीं तलाक वाली लड़की कोई मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह ना करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर औरत को इज्जत देना सीखे। काश के ये बात तेरे दिल में उतरे। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज मुंह से निकले जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। जज़ाकल्लाह।